معزز ناظرین، عزیز دوستو، السلام علیکم۔ موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، جس کو اشرافی ہم کہتے ہیں، ان کے مطابق تو ملک میں بالکل امن و امان ہے، خوشحالی ہے، بجلی کے بل جو ہے بالکل ٹھیک ہیں، پٹرول کی پرائسز جو ہیں بالکل معقول حد تک ہیں، اور وہ کمپیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ کہ اتنے ڈالر کا پٹرول ہے وہاں پر اور اتنے روپے کا یہاں پر ہے، تو کمپیئر کریں تو وہ پرائس از دا سیم، اتنے پاؤنڈ کا ہے یہاں پر اتنے روپے کا ہے۔ if you convert the price is the same۔ لیکن یہ نہیں بتاتے، نہ یہ دیکھتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود جب آپ کمپیریزن کر رہے ہیں تو یو نیڈ آلسو ٹو مینشن کہ وہاں پر پرائسز جو ہیں وہ کموڈیٹیز کی، پیٹرول کی یہ ہیں، اور وہاں پر ویجز بھی یہ ہیں، اور وہاں پر امپلائمنٹ بھی یہ ہے وہاں پر، اور یہاں کی جو ان امپلائمنٹ کی ریشو ہے وہ دس از ناٹ دا سیم۔ وہاں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، وہاں پر جو غربت کا تناسب ہے وہ یہ نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، کاروبار ہو رہا ہے، اور ایز آف ڈوئنگ بزنس موجود ہے، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ سوٹیبل ہے، سوٹ کرتی ہے مینوفیکچرر کو، ایکسپورٹر کو، کہ وہ اپنے پروڈکٹ بنائے اور عالمی منڈیوں میں مقابلہ کر سکے۔ یہاں پر یہ جو کمپیریزن ہے یہ انٹائرلی خراب ہو گیا ہوا ہے، چونکہ صرف اگر دو چیزوں کو ہی آپ لے لیں، الیکٹریسٹی پرائسز اور فیول پرائسز، یہ جب بڑھتی ہیں، اب تو خیر بے شمار بڑھ گئی ہیں، یہ جب بڑھتی ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، کاسٹ آف پروڈکشن ہے، وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ پھر عالمی منڈیوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے دوسری کنٹریز یا دوسری اقوام کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ، چونکہ آپ کا جو کاسٹ ہے اس پہ زیادہ آ جاتی ہے، آپ کی پرائس زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر آپ کا عالمی منڈی میں جو پروڈکٹس ہیں وہ نہیں خریدتے، آپ کا مال نہیں خریدا جاتا، کیونکہ دو چیزیں پرائمریلی دیکھنی ہیں جس نے بھی خریدنی ہے آپ کے پروڈکٹس یا آپ کے مال کو خریدنا ہے، وہ ایک آپ کی دیکھے گا کوالٹی، دوسری دیکھے گا آپ کی پرائس، اور آپ کی کوالٹی جو ہے وہ بھی بہتر نہیں ہوتی، پہلے سے یہ المیہ ہے، اور اب آپ کی جو پرائس ہے وہ بھی چونکہ کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، تو آپ کی ایکسپورٹ نتیجے میں نہیں ہوگی، ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو پھر آپ کی ڈالر آپ کے پاس نہیں ہوگا، اور ڈالر نہیں ہوگا تو پھر آپ کہیں گے جی کہ آپ چونکہ ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے، ہم نے جو فارن لائبلٹیز ہیں ان کو پے کرنا ہے، ہمیں ڈالر چاہیے، اس لیے ہمیں پھر اب لون چاہیے، اب لون ادا کرنے کے لیے پھر آپ لون لیتے ہیں، اور پھر وہ لون ادا کرنے کے لیے پھر لون لیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری اکانومی کی صورتحال، جس کو ہمارا جو بڑا طبقہ ہے، جو ایلیٹ ہے، جو اشرافی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہیں، اور بالکل ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے، یا بجلی کی یا پٹرول کی پرائس کے اوپر جو ہے کوئی پروٹیسٹ کرے، یا اس کے اوپر بات کرنا جو ہے اس کو مایوسی کہتے ہیں، کہ یہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو اگرچہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ سن کے حیران ہوتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، لوگ جو ہے رو رہے ہیں، لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، اور جو دوسرا طبقہ ہے جو تھوڑا رزسٹ کر سکتا ہے
وہ پھر جرائم کی طرف متوجہ ہو گیا ہوا ہے۔ جو جرائم کی ریشو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ کئی ایسے جرائم ہیں جو عام طور پر جب ملک کے مالی حالات جو ہے وہ خراب ہوں تو وہ روٹین میں ہوتے ہیں، جیسے ڈکیتی ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، اور یہ سنیچنگ ہے، موٹر سائیکل سنیچنگ ہے یا موبائل فون سنیچنگ ہے، دیز آر کامن۔ لیکن اب اس سے بڑھ کے اور زیادہ جرائم جو ہیں وہ ہونے لگ گئے ہیں۔ مثلاً جو ہے وابڈا کے جو اہلکار ہیں وہ الیکٹریسٹی تھیفٹ میں انوالو ہیں۔ کیوں انوالو ہیں؟ چونکہ اس کے وہ پیسے لیتے ہیں، اور جو تھیفٹ کرنے والے ہیں کنزیومر میں سے، وہ اس لیے اس طرف راغب ہوتے ہیں، ان کی سروسز وہ لیتے ہیں پیسوں کے عوض یا رشوت کے عوض، کیونکہ وہ بل ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں یہ فیصلے کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ارریشنل کر دی جائیں اور غیر منطقی انداز میں ان کو بڑھا دیا جائے، اور یہی کام فیول کا ہے۔ اور ایک چیز اور اب پبلک میں بڑی کامن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں بڑا سستا پیٹرول ایران دیتا ہے، ہمیں دینے کے لیے وہ بارہا اعلان کر چکے ہیں، لیکن ہم ان سے وہ لیتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ایران سے پیٹرول آفیشلی ہم نہیں لیتے، ان آفیشلی پیٹرول وہاں سے آ رہا ہے اور ڈیلی بیسس پر آ رہا ہے، بے تحاشا آ رہا ہے، اسمگل ہو کے آ رہا ہے، انلیگل غیر قانونی طریقے سے آ رہا ہے۔ اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ غریب عوام کو اسی ریٹ پر مہیا ہوتا ہے جس ریٹ جو ریٹ پریویلنگ ریٹ ہے۔ جو وہ اسمگلر ہیں یا ان کے ہینڈلرز ہیں، جن لوگوں کے وہ شیلٹر میں وہ کام ہو رہا ہے، ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، چونکہ وہ سستا خرید کے یہاں مہنگا بیچتے ہیں، ان کو فائدہ ہے۔ قوم کی کوئی سروس وہ نہیں ہو رہی کہ اس سے کوئی ملکی حالات بدلیں یا عام آدمی کو سستا پیٹرول یا تیل ملے، تو یہ اور خطرناک ہے۔ اور پھر رشیا کی بات ہوئی تھی، ہمارے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اور پیٹرولیم کے وزیر جو تھے مصدق ملک صاحب، انہوں نے کہا جی کہ روس سے تیل جو ہے وہ آ رہا ہے، 2-3 جہاز سنا ہے کہ وہ آئے بھی تھے، تو اس سے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ریزنیبلی کم ہو جائے گی، ایک ہوپ دی تھی۔ اگرچہ یہ بھی یہاں پر رواج ہے کہ یہاں پر ہمارے جو لیڈر ہیں وہ فالس ہوپس دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ وقت گزر جائے۔ تو وہ روس کا تیل بہرحال آیا تو صحیح، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے پیٹرولیم کی قیمتوں کی کمی کی صورت میں نہیں آیا، یعنی عوام کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اس کے نتیجے میں عوام کی ایک رائے بنی ہے۔ اب عوام یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو پیٹرول مفت دے دیں اور مالی امداد بھی دے دیں، تو بھی عام آدمی جو ہے، جو 95% لوگ ہیں، یہ ملک کی جو اکانومی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس برتن میں وہ امداد آ رہی ہے اس برتن میں سوراخ ہے، تو آپ جتنا مرضی ڈالتے رہیں گے وہ بہہ جائے گا۔ اب یہ سن لیں کہ جو IMF کی امداد آئی ریسنٹ، جس کے اوپر بڑی لے دے ہوتی رہی اور بڑی مشکل سے وہ امداد آئی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں مس اپروپریشن جو ہے وہ کے خدشات جو ہے وہ پائے گئے ہیں، اور یہ بھی رپورٹس موجود ہیں کہ جانے والی حکومت جو PDM کی حکومت تھی، انہوں نے اس میں سے 1 ارب روپیہ آپ نے جو ممبرس تھے قومی اسمبلی کے، ان کو انہوں نے دیا بخشش کے طور پہ، آپ اس کو سمجھ لیں یا ان کی معاونت کے لیے سمجھ لیں، تاکہ وہ الیکشن کے لیے اپنی تیاری کر سکیں اور اس کے لیے ان کے وہ وفادار رہیں، لائلٹی خریدنے کے لیے آپ سمجھ لیں دیں۔ اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ جگنو محسن ایک اسی گروپ کی ممبر ہیں اسمبلی کی، تو یہ انہوں نے یہ راز افشا کیا ہے، تو اس کی تردید دوسری طرف سے فی الحال تو نہیں آئی، تو اس کو پھر دوستی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں
ایسے معاملات میں دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ اور یہ جو طبقہ کھا رہا ہے ملک کے خزانے کو اور عوام کے اوپر مسلط ہے عذاب کی طرح، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی قدرت سے کوئی ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے تاکہ ملک جو ہے وہ بھی محفوظ ہو، اور جو قوم ہیں، جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ۔